السلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین عزیز وقار، آج کی منزل جو آپ لوگوں نے سماعت فرمائی اور میں نے جو پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ عالمین کی صفت جو ہے نا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمائی ہے اور دوسری جگہ پر اپنے حبیب کے لیے استعمال فرمائی ہے۔ اب جب دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا تھا تو خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے مبعوث کرتا تھا، لیکن جب بات آئی اپنے حبیب کی تو فرمایا اے حبیب آپ کو کسی خاص قوم کے خاص علاقے کے لیے نہیں بھیج رہا، بلکہ کل کائنات کے لیے آپ کو اپنا محبوب بنا کر بھیج رہا ہوں، کل کائنات کے لیے آپ کو نبی بھی بنا کر بھیج رہا ہوں اور رحمت بھی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ پاک ہے وہ ذات ہے، تمام طریقے اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اے حبیب جس کا میں راضی ہوں اس کے لیے رحمت آپ ہے، میں کل کائنات کے لیے راضی ہوں تو کل کائنات کے لیے رحمت جو ہے ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اب مفسرین نے رحمت کے معنی جو ہے نا فرمایا کہ رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک شخص ہے وہ کوئی سوال کرتا ہے کسی سے، اب جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق اس کو عطا کر دے تو کہتے ہیں کہ یہ مہربانی ہے۔ جیسے کسی نے کسی سے سوال کیا، اس نے آگے سے اس کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو وہ مانگ رہا ہے اس کے مطابق دے دیا تو یہ مہربانی ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ دے دے جو وہ مانگ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 100 روپیہ مانگے، اگر کوئی 100 روپیہ ہی دے دے یہ تو ہوگی مہربانی۔ اگر کوئی 100 مانگے تو کوئی آگے سے 150 دے دے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور اگر کوئی مانگے نہیں، اپنی حاجت کو دل میں ہی رکھے اور بندہ ایسے ہی 200 دے دے تو اس کو کہتے ہیں رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام اپنی دلوں میں بات رکھتے ہیں، آپ ان کو عطا کر دیتے ہیں، یہ بنتا ہے رحمت کا معنی۔ اب رحمت کے لیے ضروری ہے، جس طرح مفسرین نے فرمایا کہ بن مانگے عطا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جس نے عطا کرنا ہے وہ دینے والے کو، جس نے لے رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو۔ اگر حال سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کس طرح دے سکتا ہے، کس طرح عطا کر سکتا ہے؟ تو جو عطا کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس کو عطا کرنا ہے اس کے تمام حال سے بھی واقف ہو اور اس کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہو۔ اب جب حضور رحمت ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ تمام امتیوں کے دلوں کے اندر جو راز ہیں حضور ان سے واقفیت رکھتے ہیں۔ پھر اگلی بات جو مفسرین فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور رحمت ہے اور حضور نے عطا کرنا ہے اور بن مانگے عطا کرنا ہے، تو کچھ لوگوں کی کچھ ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی کچھ ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی کچھ ضرورت ہے، مختلف ضرورتیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص خود مختار نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مختاری کا اختیار نہ دیا ہو، یعنی کہ اپنے تمام خزانے نہ عطا کیے ہوں تو وہ رحمت نہیں ہو سکتا۔ رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی خزانے ہیں اس بندے کے پاس موجود ہوں، تبھی وہ رحمت ہوگا۔ کیونکہ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہے، کسی کی کوئی غرض ہے، تو ہر کسی کی اپنی اپنی غرض ہیں، تو رحمت وہ ہوگا جو ہر کسی کو اس کے غرض کے مطابق عطا کرے گا، وہ ہوگا رحمت۔ اب جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ موجود نہیں ہے، جب وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے، تو وہ تو صراحتاً اس آیت کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔
تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور ہمیں آج بھی جانتے ہیں اور ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں، اور حضور کے پاس ساری کائنات کے خزانے بھی موجود ہیں۔ اور یہ بات صرف ہم لوگ اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ ان اصحاب کو کہتے تھے جس طرح آج ہم لوگ مدارس وغیرہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو حضور نے ذاتی طور پر خود مدرسہ قائم کیا ہوا تھا جو کہ چبوترا تھا ایک، جس کو صفہ کا نام دیا جاتا تھا، اور وہ جو لوگ جو صحابہ کرام وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا تھا یا کہوایا جاتا تھا۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب میں سے ہیں جو حضور سے دین ڈائریکٹ پڑھا کرتے تھے، حضور سے ڈائریکٹ دین لے رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ آپ لوگوں نے دیکھنا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نا مسجد نبی جو حضور کا کاشانہ اقدس تھا نا، اس کے بالکل پاس ہی رہا کرتا تھا کہ اگر رات میں حضور اٹھیں، کہتے میرا معمول ہوتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں حضور کے وضو کے لیے جو ہے نا پانی لا کر دیا کرتا تھا، یہ خدمت میں حضور کی کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی طرح میں ایک دن خدمت کر رہا تھا تو دریائے رحمت جوش میں آیا، تو حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگ اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ۔ یار دیکھیں نا، اگر کوئی حضور کا ہو کر دیکھے تو حضور کس طرح کرم نوازی فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں وضو کے لیے پانی لے کر جایا کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ۔ اور مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں محدثین کہ یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ کچھ پیسے مانگ لینا، یا ربیعہ کوئی مال مانگ لینا، ربیعہ کوئی گھر مانگ لینا، نہیں، یا پھر کوئی حدیث مجھ سے پوچھ لو، نہیں، فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ جو دل کرتا ہے وہ مانگ۔ اور آگے جاؤں قربان جاؤں صحابی کے عقیدے پر بھی وہ دیکھیں نا، اب اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ مجھ سے مانگو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بندہ یہاں تک مجھے دے سکتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ میں وہ مانگوں جو اس کی سب سے زیادہ اوپر پہنچ ہے۔ ایسے ہی ہوگا نا، اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے، مثال کے طور پر، مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، آج کل کوئی ایم ایل اے یا وزیر کہہ دے، اگر وہ بجلی کا وزیر ہے کہ یار مانگو جو مانگنا ہے، تو آپ کو اگر میں اسے بجلی کا کوئی اونچا کام لے لوں کیونکہ اس کی وہاں پہ چلے گی، ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی خوراک کا ہوگا، کسی بھی محکمے کا ہوگا، آپ کہیں گے کہ یار اگر یہ مجھے یہ آفر کرا رہا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مانگ، تو میں اسے ذرا اونچی سفارش کروں تاکہ میرا اونچا کام ہو، ایسا ہی ہے۔ تو اب دیکھیں صحابی کا کیا عقیدہ تھا، صحابی نے آگے سے کیا سوال کیا جب حضور نے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، تو آگے سے فرماتے ہیں کہ اسألک مرافقک فی الجنہ، فرمانے لگے حضور جس طرح آپ نے مجھے ابھی اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن بھی آپ مجھے اپنی غلامی میں ہی رکھیں۔ اب دیکھیں صحابی کا کیا عقیدہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں پہ مان کرو، اپنے روزوں پہ مان کرو، تو صحابی کا عقیدہ اگر حضور جنت ملنی ہے تو آپ کے سبب سے ہی ملنی ہے، ہمیں اپنی نمازوں پہ مان کوئی نہیں ہے، حضور اپنی عبادات پہ مان نہیں ہے، اگر جنت ملے گی تو آپ سے ملے گی، اور یہ تو یقینی تھا کہ جنت مل جانی ہے۔ حضور اگر فرما دیں کہ جنت مل جانی ہے، صحابی نے اگلی بات کی ہے، فرمایا حضور جنت ملنی ہے، مجھے جنت کے اندر جس طرح آپ نے ابھی اپنے ساتھ رکھا ہے، مجھے جنت میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو آگے سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ربیعہ ایک ہی سوال کر لیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اے ربیعہ یہ میں دے نہیں سکتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، اے ربیعہ پہلے مرنا ہوگا، پھر حساب و جزا ہوگی، پھر سارے معاملات ہوں گے، قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد جنت ملے گی۔ نہیں، حضور نے فرمایا اے ربیعہ یہ دعا تو میری قبول ہے، کچھ اور بھی چاہیے تو بتا۔ حضور نے فرمایا ربیعہ یہ دعا قبول ہے، کچھ اور چاہیے تو وہ بھی بتا۔ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ سرکار کا در ہے، تیرے شاہ کو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا، ارے اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ جو لوگ آج تک حاصل کر رہے ہیں کہ یار وہ یہ نہیں دے سکتے یا وہ یہ نہیں دے سکتے ہیں، شاعر نے بڑا کمال شعر پڑھا، کہتا ہے دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ سرکار سب کچھ دے دیا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں رحمت کے متعلق، میں نے کہا کہ حضور رحمت ہے، اور حضور نے اس کا اظہار کس طرح فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کافی بیمار تھی، تو میں حضور کی بارگاہ میں جا نہیں پا رہا تھا، بڑا شوق کے ساتھ صحابہ کرام کا حضور کی اگر زیارت ہو، حضور کی محفل ہو، تو صحابہ کرام کیسے نہ جائیں۔
हम जैसे लोग आज हुजूर का जिक्र सुनकर, हुजूर का जिक्र पढ़कर मचल जाते हैं, तो जो लोग हुजूर को देख रहे होंगे उनका आलम क्या होगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाने लगे कि कई दिन हो गए क्योंकि वालिदा की तबीयत खराब थी, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने एक दिन वालिदा से अर्ज की कि अम्मी जान अगर आप इजाज़त दें तो मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ, अपने लिए भी दुआ करा लूँगा मग़फ़िरत की, आपके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करा लूँगा। अब देखिए अगर किसी ने अपनी बात मनवानी हो अम्मी जान से या अब्बा जान से, तो उनसे कुछ ना कुछ उनके मिजाज के मुताबिक बंदा बात करता है। अब्बा जी के मिजाज के मुताबिक बात करूँगा तो अब्बा जी दे देंगे, अम्मी जान के मिजाज के मुताबिक बात करूँगा तो वो मेरी बात ज़रूर मानेंगी। तो अब उन्होंने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हुजूर की बारगाह में जाऊँगा, अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करवा लूँगा और आपके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करा लूँगा। अब वो भी सहाबिया थी, उन्होंने कहा कि अगर इतनी ज़बरदस्त हुजूर के मुँह ज़ुबान अक़दस से ये बात हमारे लिए निकल जाए कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं अल्लाह ताला से, तो फिर इससे बड़ा और क्या इनाम हो सकता है। आपने फरमाया ऐसा करो चले जाओ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आ जाओ। साहबी कहते मैंने कहा दिया जी ठीक है। कहते मैं जब इधर आया हुजूर की बारगाह में, ज़ोहर की नमाज मैंने पढ़ ली तो हुजूर जो थे ना मसरूफ थे, कशाना अक़दस में चले गए वापस। कहते मैं परेशान हुआ कि यार दुआ भी करवानी थी, वालिदा ने कहा था ज़ोहर से पहले वापस भी आ जाना है, अब हुजूर से दुआ कराई कोई नहीं है। इंतजार करते रहे, असर का वक्त हो गया, हुजूर ने असर की नमाज पढ़ाई, इत्तिफाक से हुजूर फिर चले गए। और हुज़ैफ़ा कहने लगे वालिदा ने कहा था ज़ोहर के बाद वापस आ जाना है, वालिदा की इजाज़त इससे ज़्यादा थी नहीं, लेकिन हुजूर से मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, दुआ के लिए कह भी नहीं पा रहा। असर की नमाज भी चलेगी, हत्ता कि मगरिब की आगे हुजूर ने मगरिब की पढ़ा ली, फिर ना बात हो सकी। हत्ता कि इशा की नमाज हुजूर ने पढ़ा दी, फिर जब हुजूर इशा की नमाज पढ़ा कर कशाना अक़दस की तरफ चलने लगे ना, तो हज़रत हुज़ैफ़ा परेशान भी है कि अगर दुआ ना करा के गया तो वालिदा ने उससे होना कि तो इतनी देर भी रहा है तो दुआ भी नहीं कराई। तो कहते हम मुझे खौफ में था कि अगर ऐसे खाली हाथ गया तो कहते आजम होगा। फरमाने लगे कि अब हुजूर का शान अक़दस की तरफ चल रहे हैं और मैं ऐसे पीछे पीछे चलने लग गया। कहते मैं चलता रहा तो हुजूर ने पीछे देखा नहीं, हुजूर ने फरमाया हुज़ैफ़ा कि हुज़ैफ़ा तू है? फरमाने लगे नाम हुज़ैफ़ा, हुजूर मैं हुज़ैफ़ा ही हूँ। फरमाने लगे गफ़र अल्लाहु लका व उम्मुका सल या हुज़ैफ़ा, फरमाने लगे अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमा दे, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमा दे। और हुज़ैफ़ा किस काम से आया? सहाबी फरमाते काम तो मैं इसीलिए ही आया था, लेकिन कुर्बान जाऊं हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे दिल की बात को जान भी लिया, वो अता भी कर दिया। फरमाने लगे हुज़ैफ़ा जो मांगना वो हुआ। फरमाने लगे हुजूर खुदा की कसम मैं इसीलिए आया था कि आपकी ज़ुबान अक़दस से अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करवा लूं और वालिदा के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करवा लूं। तो ये है रहमतुल लिल आलमीन का मतलब कि बंदा अपनी ज़ुबान को, अपनी हाजत को अभी अपने दिल के अंदर ही रखे तो हुजूर उसको अता कर दिया करते हैं। इसलिए वो एक शायर ने कोई बड़ा जबरदस्त शेर कहा था, कहने लगा कि ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे चाहिए तो आलम वो उम्मीदवार आए। हुजूर फरमाते हमारे दर पर अगर आना है तो फिर छोटी डिमांड ना करो, बड़ी डिमांड कर आओ, हम जन्नत भी अता कर दिया करते हैं। जो आज लोग परेशान हो रहे हैं जी जन्नत हुजूर कैसे दे सकते हैं, तो जब सारी कायनात हुजूर के सबब से है तो फिर जन्नत क्या चीज है। और हुजूर ने अता दी ना, हुजूर एक दफा हुजूर मिंबर पर आकर जलवागर हुए तो आपके साथ ही हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व तलहा फिल जन्नह व जुबैर फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह। हुजूर ने बैठे बैठे 10 की जन्नत अता कर दी। और आज जो लोग एतराज कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते, इस हदीस को वो भी नहीं झुठला सकते कि हुजूर ने बैठे बैठे दुनिया में इस 10 को जन्नत अता कर दिया। तो यार जो दुनिया में अता कर सकते हैं तो वो आखिरत में किस तरह अता करेंगे। जब हुजूर ने फरमाया कि मेरी शफाअत है ही आखिरत के लिए, और अगली जो बात हमारे गुनाहगारों के लिए, हुजूर ने फरमाया जो मेरी शफाअत है वो मेरे उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। तो हम इस वजह से गुनाहों पर इतराते नहीं है। माशाअल्लाह कोई हम ये कहें कि हम जानबूझ के गुनाहगार हैं, गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन अगर हमें कोई आसिरा है तो अपनी इबादत में नहीं है बल्कि हुजूर की शिफाअत में है कि कल हुजूर आप ही हमारी बख्शिश करवाएंगे। तो दुआ है कि जिस तरह हुजूर के सहाबा ने हुजूर के मकाम को समझा है, अल्लाह ताला हमें भी जैसे हुजूर के मकाम को समझ कर तज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए।